شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج پھر کفر نے خود کو ناقابل تسخیر سمجھ رکھا ہے۔ آج پھر مسلمانوں میں انتشار اور جمود کی کیفیت ہے، مگر اس خاک کے اندر بہت سارے شرارے چھپے ہوئے ہیں، اور امت مسلمہ آج بھی سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتے ہوئے مگر ضرورت ہے صلاح الدین ایوبی جیسے رہنما اور قائد کی۔ جی ناظرین، آج ہم جس واقعے کو بیان کرنے جا رہے ہیں وہ صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر مبنی ایک واقعہ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے کون واقف نہیں؟ 583 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے ہر طرف جہاد میں بھرتی کا اعلان فرما دیا۔ پھر آپ لشکر لے کے تبریہ کی طرف بڑھے اور بروز جنگ میں اب سے فتح کر لیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر صلیبیوں نے بھی لڑائی کی تیاری کی اور ہر دور و دراز اور قریب کے علاقوں میں ان کے لشکر میں شامل ہونے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے لشکر میں 12,000 گھوڑ سوار تھے اور لشکر اس کے علاوہ تھا۔ صلیبیوں کی تعداد 80,000 کے لگ بھگ تھی۔ کئی دن دونوں لشکر میں آمنا سامنا رہا، بالآخر جبل حطین لڑائی کا مرکز بنا۔ اس لڑائی میں صلیبیوں کی بدقسمتی عروج پر رہی اور ان کے بڑے بڑے سردار اور حکام پکڑے گئے، جن میں ان کا بادشاہ یروشلم گائی بھی شامل تھا۔ عماد الکاتب کا کہنا ہے کہ اس دن جنگ میں اتنے صلیب اور قتل اور گرفتار ہوئے کہ مقتولون کو دیکھنے کے لیے اندازہ ہوتا تھا کہ پوری فوج قتل ہو چکی ہے، جبکہ قیدیوں کے ڈھیر دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ پوری فوج زندہ گرفتار کر لی گئی ہے۔ ایک مسلمان سپاہی 30 صلیبیوں کو خیمے کی ایک رسی میں باندھ کر ہانکتا پھر رہا تھا۔ اس لڑائی نے صلیبیوں کی قوت کو پارا پارا کر دیا۔ اس کی بڑی مقدس صلیب مسلمانوں کی ہاتھ آ گئی تھی، اور ان کا مشہور جنگجو بادشاہ ریجینالڈ، جس نے ایک بار مسلمانوں کے ایک قافلے کو گرفتار کر لیا تھا اور جب انہیں قتل کرنے لگا تو اس نے کہا، اب تم محمد کو اپنی مدد کے لیے کیوں نہیں بلاتے ہو؟ ملعون بھی مسلمانوں کے قید میں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اسے کہا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدد آ چکی ہے، پھر اسے قتل کر دیا۔ قتل سے پہلے اس کے سامنے اسلام پیش کرنے کی بھی ایک روایت ہے۔ اس جنگ سے حاصل ہونے والے قیدی دمشق کے بازاروں میں ایک ایک جوتے کے بدلے فروخت ہوئے۔ جب قاضی ابن ابی اسرون دمشق میں داخل ہوئے تو عیسائیوں کی بڑی صلیب ان کے سامنے سر ننگو پڑی ہوئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے یلغار کو جاری رکھا اور آپ کے بھائی کے لشکر نے بہت سے علاقوں کو فتح کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی اصل منزل مقصود بیت المقدس کا رخ کیا۔ فلسطین کے وہ تمام علاقے جن پر سلطان نے قبضہ کر لیا تھا، وہاں کے صلیبی اور عسقلان کے شکست خور لشکر نے بھی بیت المقدس میں پناہ لے لی، اور 60,000 صلیبی جنگجو بیت المقدس پر اپنے قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے جمع تھے۔ مسلمانوں نے پورے عزم اور ولولے کے ساتھ صلیبیوں پر حملہ کر دیا اور بالآخر صلیبیوں نے امان مانگی۔ سلطان نے ان کی درخواست قبول کر لی اور یہ قرار پایا کہ بیت المقدس کے تمام مسیح فی مرد 10 دینار، فی عورت 5 دینار اور فی بچہ 2 دینار فدیہ ادا کرے۔ 40 دن تک یہ جو فدیہ نہیں دے گا وہ غلام شمار کیا جائے گا۔ اس قرارداد کے بعد جمعہ 27 رجب صلیبیوں نے بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کر دیا، اور 91 سال سے جاری ظلم و بریت کا وہ دور ختم ہو گیا جس نے پوری امت مسلمہ کے سر شرم سے جھکا رکھے تھے، اور اللہ کا یہ پاک گھر پھر سے اپنی حقیقی پاسبانوں کے ہاتھ میں آ گیا، اور مسجد اقصیٰ نے سکون کا سانس لیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے تو اس کے ایک حصے میں خنزیر بندھے ہوئے تھے اور اس کے غربی حصے میں فوج کے لیے بیت الخلاء تھے، اور محراب کو بند کر دیا گیا تھا۔ مسلمانوں نے فوراً اس کی پاکی و صفائی کا اہتمام کیا اور مسجد میں قیمتی قالین بچھا دیے گئے اور خوبصورت اور قیمتی قندیلوں سے اسے منور کیا گیا۔ شعبان کے پہلے جمعے میں 91 سال بعد مسجد اقصیٰ سے دوبارہ اذان گونجی اور اس کے منبر پر خطبہ دیا گیا، اور سلطان نے اظہار تشکر کے لیے گنبد صخرہ میں نماز ادا فرمائی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بیت المقدس کی فتح کا اعزاز بخشا تھا۔ صلیبیوں نے گنبد صخرہ میں جو تبدیلیاں کر دی تھیں وہ ختم کر دی گئیں، اور سلطان تقی الدین نے خود مسجد اقصیٰ میں حاضری دی اور گلاب کے پانی سے اسے غسل دیا۔
اور اپنے ہاتھوں سے جھاڑو دینے کی سعادت حاصل کی اور ہر طرف خوشبوئیں بکھیر دیں۔ آج جبکہ 50 سال ہونے کو ہیں اور مسجد اقصی یہودیوں کے ناجائز قبضے میں ہے، ہم ان واقعات کو مسجد اقصی کی فتح کے واقعے پر ختم کر رہے ہیں تاکہ اس باب کو پڑھنے والا ہر شخص غزوہ بدر سے لے کر مسجد اقصی کی دوبارہ فتح تک تاریخ کو بار بار پڑھے گا، اپنے دل میں اس نیت اور عزم کو پختہ کرے جو نیت اور عزم سلطان الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اپنے دل میں پختہ کیا تھا، اور بالآخر وہ مسجد اقصی کو خنزیروں سے پاک کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ بات صرف عزم کی ہے، بات صرف سچی نیت کی ہے، پھر یہ عزم اور نیت انسان کو گھر نہیں بیٹھنے دیتا اور منزل پر پہنچنے بغیر چین نہیں کرنے دیتے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ بھی ہماری طرح ایک انسان تھے، لیکن اس کے دل میں یہ بے چینی تھی کہ مسجد اقصی کافروں کے قبضے میں کیوں ہے۔ اس کے دل میں یہ خلش تھی کہ اگر ہم اپنے مقدس مقامات کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے تو پھر زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے۔ اس زمانے میں بھی مسلمان انتشار کا شکار تھے، اس زمانے میں بھی مسلمانوں کی بڑی تعداد جہاد سے غافل ہو کر عیش پرستی میں پڑ چکی تھی، اس زمانے میں بھی سفید چہرے والے کالے یورپ اسلام کو مٹانے کے لیے، اس کے سینے میں صلیب کھوپنے کے لیے متحد ہو چکا تھا، مگر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اپنے اوپر آرام کو حرام کر لیا اور گھوڑے کی پشت کو اپنا تخت اور رات کے وقت مسلح کو اپنا بستر بنایا۔ انہوں نے ایک طرف پکار کر مسلمانوں کو جہاد کی دعوت دی اور بڑے بڑے علماء کرام نے جہاد پر کتابیں لکھوا کر پورے اسلامی دنیا میں پھیلائیں اور ممبر و محراب کے جمود کو برکسفت شعلہ عزم خطبہ کے ولولے انگیز خطبات سے توڑ ڈالا، اور دوسری طرف صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حد درجے کی آزاری کی اور راتوں کی تاریخیوں میں اس نے بیت المقدس واپس لینے کی توفیق مانگی۔ چنانچہ مسلمان بھی متحد ہو گئے اور آسمان سے مدد کے دروازے بھی کھل گئے، اور لاکھوں نفوس پر مشتمل صلیبیوں کی آہنی لشکر جو خود کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے سامنے مکڑی کے جالے ثابت ہوئے۔ آج پھر وہی ماحول ہے، آج پھر کفر نے خود کو ناقابل تسخیر سمجھ رکھا ہے، آج پھر مسلمانوں میں انتشار اور جمود کی کیفیت ہے، مگر اس خاک کے اندر بہت سارے شرارے چھپے ہوئے ہیں، اور امت مسلمہ آج بھی سب کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوئے، مگر ضرورت ہے صلاح الدین ایوبی جیسے ایک قائد کی جو خود عمل کا پیکر ہو، جو خود بے چین اور خلش میں مبتلا ہو، جس کی عزم میں آہن کی سختی ہو، جس کی نیت میں حوض کوثر کی پاکیزی ہو، جو در سے بولتا ہو۔ لیکن اچھے قائد اچھے لوگوں کو ہی ملتے ہیں، اور ماہر کسان اچھی زمین سے ہی فصل نکال سکتا ہے۔ آج ہر مسلمان کو جہاد کے لیے تیار ہونا ہوگا، آج ہر مسلمان کو اپنی ذات کے ہول سے نکلنا ہوگا، آج ہر مسلمان کو اپنے اندر عزم اور سچی نیت پیدا کرنی ہوگی، آج ہر مسلمان کو اسلامی ممالک کی ایک ایک چپا زمین آزاد کرانے کا عزم کرنا ہوگا، آج ہر مسلمان کو خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ لینے کی نیت کرنی ہوگی، آج مسلمان کو اسلام کی عظمت کی خاطر خاک و خون میں تڑپنے کا شوق اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، تب کہیں جا کے مسلمانوں میں کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا مفکر پیدا ہو جائے گا۔ ناظرین، ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔